تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، پر یہ سوال ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہودی اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا میں ہی موجود ہے یا پھر آسمان پر اٹھایا جا چکا ہے؟ اور کیا یہ بھی آخری معرکے کے دوران ہی منظر عام پر آئے گا؟ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے باکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی، لیکن تابوت سکینہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، اور تورات جو کہ کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کی تختیاں اور وہ برتن بھی موجود تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ تابوت یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا سامان ہے اور وہ اس تابوت کو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اس کی کھوج میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ یہ تابوت آخر کہاں گیا، چلیں یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ صندوق یہودیوں کو ملا تو وہ اس صندوق کو لے کر خود کو سب سے بڑی طاقت سمجھنے لگے۔ اس صندوق کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کو صرف مقدس ہاتھ یعنی یہودی پیشوا ہی چھونے کا اختیار رکھتے تھے۔ جب بھی یہ کسی سے جنگ کرتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ صندوق کی وجہ سے انہیں فتح ملتی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ اس صندوق کے لیے انہوں نے الگ خیمہ بنا رکھا تھا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تیار کی جائے، اور وہ عمارت ہیکل سلیمانی کہلائی جاتی ہے، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پورا کروایا تھا، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ تابوت غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بابل اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن وہ بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ
یہ ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا اس سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جو قبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو شکست دے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے محل میں جنوں سے تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ 558 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تاہم کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی بنانے کا سوچا تو رومیوں نے اس مقدس جگہ کو تباہ کر کے وہاں ایک چرچ بنا دی، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی بنائی ہوئی چرچ کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بیت المقدس ہے۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی حساب لگائے جاتے ہیں لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے بیت المقدس کو گرانا ہوگا، تاہم سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ تابوت کی تلاش کی آڑ لے کر وہ بیت المقدس کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی ایک بچ جانے والی دیوار میں کوئی دروازہ ہے جس سے ان کا نبی یعنی دجال آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے اسی دروازے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ خاصیت دجال کی ہے کہ جب وہ آئے گا تو مردوں کو زندہ کرے گا، اور اسلام کے مطابق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت ہوگی جب دجال آئے گا اور یہودی اس کی بیعت لیں گے اور ان کے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا۔ یہودی تابوت سکینہ کو اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں مل جائے تو وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تابوت مشرق وسطیٰ میں پایا جا سکتا ہے۔
यहाँ ये بھی بات قابل غور ہے کہ اگر وہ تابوت آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تو اسے زمین پر ہی کہیں ہونا چاہیے، اور ایک جدید تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ تابوت زمین پر ہی ہے۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور کافی بڑا صندوق ہے۔ چونکہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود ہے اور تورات کے اصل نسخے بھی، تو ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس تابوت کو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عین دجال کے دور میں سامنے آئے اور اس کا استعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ اس تک پہنچ کر اسے ختم کر دیں گے، لیکن وہ اسے کس چیز سے ختم کریں گے یہ بھی ابھی تک ایک راز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اسے ہلاک کیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تلوار سے اسے ماریں، اس بارے میں بھی ابھی تحقیق جاری ہے۔ تو اے ایمان والو، جان لو کہ اللہ کی حکمت اور دانائی سے ہی زمین کا سارا نظام چلتا ہے، اور وہ جب چاہے تابوت کو اشکار کر دے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی اس تک پہنچ نہیں سکے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس تابوت کو اشکار کرے یا نہ کرے۔ دوستو، یہ تھی تابوت سکینہ کے بارے میں ایک مختصر سی تاریخ۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں۔